آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے کافی کہ اگر کسی کے گھر میں گزشتہ سال میں کوئی غمی ہو گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی پہلی عید منانا۔ اب پہلی عید مناتے کیسے ہیں کہ اگر پچھلی عید الفطر کے بعد سے اس عید الفطر کے بیچ میں اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اس عید پہ نہ تو نئے کپڑے پہنے گا، نہ خوشیاں منائے گا، نہ کسی کے یہاں جائے گا، بلکہ اپنے یہاں راستہ گھیر کے سڑک پہ کرسیاں ڈال کے بیٹھے گا تاکہ نکلتے بیٹھتے لوگ ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھیں تو وہ ہمارے یہاں آ کر بیٹھے، اور پھر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ کوئی سوئیاں بنا رہا ہے، کوئی چنے بنا رہا ہے، کوئی رماس بنا رہا ہے۔ اب تو محلے میں اگر کئی غمیاں ہو گئی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے یہاں کیا ہو رہا ہے، میرے یہاں اس سے اچھا ہونا چاہیے، یہ غمی منائی جا رہی ہے۔ رشتہ دار، ملنے والے، احباب اس کے یہاں آتے ہیں۔ اب کسی شہر یا قصبے میں مثلا ہمارا گنجنوارہ ہے، یہاں سب ایک دوسرے کی رشتہ داریاں ہیں۔ اب آدمی عید کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے، بلکہ وہ بہت پہلے سے پلان بناتا ہے کیونکہ اس کو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ پچھلے سال میں کتنے لوگ مرے۔ وہ سارا دھیان کرتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے عید کی نماز پڑھ کے پہلے ان کے یہاں جانا ہے، وہاں سے جاؤں گا تو وہاں بیٹھوں گا، وہاں سے جاؤں گا تو وہاں بیٹھوں گا، وہاں سے جاؤں گا تو اس محلے میں، وہاں سے نکل کے پھر اس محلے میں، وہاں سے نکل کے اس محلے میں، پورا دن وہ یہی کرتا رہتا ہے۔ پورا دن عید گئی اس کی۔ اب عید پہ کرنا کیا ہے؟ میرے نبی نے بتایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ قرآن میں ہے کہ اے محبوب تو کہہ دے کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمتوں پر خوشیاں مناؤ۔ تو عید اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ نے روزے داروں کو، ایمان والوں کو اپنی طرف سے عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہم اس پورا دن غمیوں میں گزار دے رہے ہیں۔ نبی نے عید منانے کیسا حکم فرمایا؟ میرے نبی فرماتے عید کے دن خوشی کا اظہار کرو، خوشیاں ظاہر کرو، اچھے کپڑے پہنو، نئے ہیں تو نئے پہنو، ورنہ تمہارے پاس سب سے اچھے ہیں وہ پہنو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بہترین کپڑا بناؤ تاکہ لوگوں کو لگے کہ آج عید کے دن اس کو خوشی ہے۔ منہ میں لٹکا کے مت بیٹھو، تعزیت مت کرو، تعزیت لے کر مت بیٹھو۔ کچھ غم ہوتے ہیں جو کبھی نہیں نکلتے ہیں دل سے، کچھ اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی یادیں ہوتی ہیں، مثلا باپ کی یاد ہے، ماں کی یاد ہے، یہ یادیں ہوتی ہیں جو کبھی دل سے نکلتی نہیں ہیں۔ غم ہے تو دل میں رکھو، عید کے دن اس غم کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ عید کے دن کوئی یہ نہیں جان پائے کہ اس کو کوئی غم ہے، بلکہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا ہے، خوشی ظاہر کرنا ہے۔ ہمیں اگر غم ہے بھی تو آج عید کے دن اس غم کو چھپا لیجیے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے رہیے کہ آج اس کو بہت خوشی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے عید منانے کا طریقہ بتایا، لیکن ہم غمی منا رہے ہیں، نبی کے طریقے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ ہندوؤں کا طریقہ تھا، یہ رسم ہندوؤں سے ہمارے اندر آئی ہے۔ ہندوؤں میں ہولی اور دیوالی پہلی پڑتی تھی کسی کی تو وہ لوگ رشتہ دار وہاں جایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، کسی کی پہلی عید ہوتی تھی، وہ چند عورتیں جو ہے رشتہ دار جو قریب کی ہوتی تھی وہ آ جاتی تھی، فاتحہ ہوتی تھی، وہ بھی عید کی نماز کے بعد میں تو فاتحہ میں شامل ہوئی کچھ عورتیں، بس پورا دن چھٹی۔ لیکن اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے آدمی کے پاس پیسہ بڑھ رہا ہے ویسے ڈھکوچلے بڑھ رہے ہیں اس کے، جس کی غمی ہوئی ہے
وہ کئی کئی کلو سیوئیاں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے فروٹ کہ آنے والوں کو کھلاؤں گا، جبکہ اس کے گھر پہ غمی ہوئی ہے. سنو، یہ جتنے آ رہے ہیں نا، انہیں تمہارے مرنے والے باپ سے محبت نہیں ہے، مرنے والی ماں سے محبت نہیں ہے، یہ تمہیں دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، دھیان رکھنا. اگر تمہارے ماں سے تمہاری باپ سے محبت ہوتی تو یہ ان کی قبر پر جاتے عید کے دن، ایصال ثواب کرتے عید کے دن، ان کو اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوگا، نہ کہ میت کے گھر جا کر کے کرسیاں توڑنے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ صرف دکھاوا ہے، ڈھکوسلا ہے. سڑک گھیر کے بیٹھ گیا، کرسیاں ڈال لی صاحب، نکلنے والوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں. ابھی جو آ رہے ہیں نا، یہ نکلتے ہوتے ہیں، ابھی سامنے بیٹھے ہو تم لوگ کرسیاں ڈال کے راستے ہی میں، اب کوئی نکلتا چلا جائے گا تو اس کی ہمت نہیں ہوتی. وہ صرف 1-2 منٹ بیٹھتے ہیں اس لیے کہ بعد میں آپ کہو گے کہ نکلتے چلے گئے، ہمارے یہاں بیٹھے نہیں. گھر کے اندر بیٹھو، پتہ لگ جائے کتنے آ رہے ہیں تمہارے عزیز پیارے. گھر کے اندر نہیں بیٹھے گا عید کے دن، کرسیاں ڈالے گا سڑک پہ، تو بھائی جو بھی نکلے گا بیٹھ ہی جائے گا، اور پریشان کر رہے ہیں آپ ان کو. یہ رسم غلط ہے. اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو اپنوں سے محبت تھی، ہر ایک کو ہوتی ہے. آج عید کے دن ان کی یاد بھی آ رہی ہو، اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرے نبی نے کہا ہے ان غموں کو آج عید کے دن چھپا لے، اور اللہ کے انعام عید کے دن خوشی کو ظاہر کر دے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ عید کی نماز پڑھ کے قبرستان جائیں، ان کو ایصال ثواب کریں، تاکہ اہل قبور قبرستان میں جو دفن ہے ان کی بھی عید اچھی ہو جائے. بس اور کچھ نہیں. یہ دن بھر گھر پہ غمی لے کر نہ بیٹھے، یہ خلاف سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوگ صرف 3 دن، کوئی مرا اس دن، اس کے دوسرے دن، اس کے تیسرے دن، چوتھے دن سوگ کرنا جائز نہیں. اور تم 10 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد بھی یہ کرسیاں ڈالے بیٹھے ہو، غمی منا رہے. یہ نبی کی خلاف ورزی ہے، نبی کے فرمان کی، نبی کے سنت کی خلاف ہے. یہ سب، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ غمی میں جانا بند کر دیا جائے. غمی میں جانا بند کر دیا جائے. جب نہیں جائیں گے تو آدمی کرسی نہیں ڈالے گا. عید کے دن عید مناؤ، بس خوشی مناؤ، نبی نے یہ کہا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.